یہ ہے وہ منظر جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ اسپیس ایکس کے اسٹار شپ نے اپنی 5ویں ٹیسٹ فلائٹ مکمل کی، لیکن اسی دوران اس نے ایک ایسا کام کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عام طور پر اسپیس شپ کو خلا میں لے جانے والا بوسٹر خلا میں اس وقت راکٹ سے الگ ہو کر واپس زمین پر آ گرتا ہے جب اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ بوسٹر الگ ہو کر بڑے آرام سے اپنے لانچ پیڈ پر واپس آ گیا، جہاں دو بڑے بڑے میکینیکل بازوں نے اسے کیچ کر لیا۔ اس عمل کو چاپ سٹک منوٹ عمل کہتے ہیں، اور اس طرح اسپیس ایکس نے تاریخ رقم کر دی۔ ایلون مسک کے اسٹار شپ راکٹ نے لانچ پیڈ پر واپسی پر اس کا کچھ حصہ پکڑے جانے کے بعد پہلی بار دنیا مکمل کی۔ اسپیس ایکس گاڑی کا نچلا حصہ اپنے لانچ ٹاور کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، جہاں یہ اپنی 5ویں آزمائشی پرواز کے حصے کے طور پر میکینیکل ہتھیاروں کے ایک بڑے جوڑے میں پھنس گیا۔ یہ اسپیس ایکس کے مکمل طور پر دوبارہ قابل استعمال اور تیزی سے قابل استعمال راکٹ تیار کرنے کے عزائم کو ایک بڑے قدم کے قریب لاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے لیے ایک دن اسپیس ایکس کے انجینئرز نے اعلان کیا کہ بوسٹر بحفاظت لینڈ کر گیا۔ راکٹ کے نچلے حصے کے، جسے سپر ہیوی بوسٹر کہا جاتا ہے، کی پہلی ہی کوشش میں اتنی صفائی سے پکڑے جانے کے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے تھے۔ لانچ سے پہلے اسپیس ایکس ٹیم نے کہا کہ اگر بوسٹر کو خلیج میکسیکو میں اترنے کی ہدایت کی جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اسپیس ایکس اب پچھلی 2 آزمائشی پروازوں میں کچھ غیر معمولی کامیابی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کی افتتاحی پرواز کے صرف 18 ماہ بعد ہوا ہے، جس نے گاڑی کو لانچ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد اڑا دیا تھا۔ اسپیس ایکس کا استدلال ہے کہ یہ ناکامیاں بھی اس کے ترقیاتی منصوبوں کا حصہ ہیں، ناکامی کی توقع میں جلد شروع کرنے کے لیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا کر سکے اور اپنے نظام کو اپنے حریفوں کے مقابلے میں تیزی سے تیار کر سکے۔ 5ویں ٹیسٹ کی چڑھائی کے ابتدائی مراحل پچھلے آؤٹنگ کی طرح ہی تھے۔ جہاز اور بوسٹر میں سے نکلنے کے 2 اور 3/4 منٹ بعد الگ ہو گئے۔ اس وقت بوسٹر نے ٹیکساس میں بوکا چیکا میں لانچ سائٹ کی طرف واپس جانا شروع کیا۔ لینڈنگ میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں تھا کہ آیا یہ کوشش کی جائے گی، کیونکہ ٹاور کو چلانے والی ٹیم کی طرف سے حتمی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ جب فلائٹ ڈائریکٹر نے آگے بڑھنے کی اجازت دی تو مشن کنٹرول پر اسپیس ایکس کے ملازمین کی طرف سے خوشیاں بڑھ گئیں۔ کمپنی نے کہا تھا کہ اس کوشش کے لیے ہزاروں معیارات کو پورا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی سپر ہیوی بوسٹر فضا میں دوبارہ داخل ہوا، اس کی رفتار چند ہزار میل گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے کم ہو گئی۔ جب یہ لینڈنگ ٹاور کے قریب پہنچا تو اس کی اونچائی 480 فٹ تھی، تو اس کے ریپٹر انجنوں نے اس کی لینڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ تقریباً تیر رہا ہے۔ نارنگی رنگوں کے شعلوں نے بوسٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ بڑی تدبیر سے بڑے میکینیکل بازوؤں میں گھس گیا۔ راکٹ کے جہاز کا حصہ، جہاں سامان اور عملہ آخر کار مستقبل کے مشنوں کے لیے رکھا جائے گا، بوسٹر سے الگ ہونے کے بعد اپنے انجنوں کو چلا دیا۔ اسے تقریباً 40 منٹ بعد بحر ہند میں کامیابی سے اتارا گیا۔ اسپیس ایکس کے سی ای او ایلون مسک نے ایکس پر لکھا، جہاز ٹھیک نشانے پر اترا۔ نہ صرف جہاز درست طریقے سے اترا، بلکہ اسپیس ایکس نے گاڑی کے کچھ ہارڈ ویئر کو بھی محفوظ کر لیا، جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ لانچ پیڈ پر اترنے کے بجائے بوسٹر کو پکڑنا زمین پر پیچیدہ ہارڈ ویئر کی ضرورت کو کم کرتا ہے اور مستقبل میں گاڑی کو تیزی سے دوبارہ تعیناتی کے قابل بنائے گا۔ ایلون مسک اور اسپیس ایکس کے پاس عظیم الشان ڈیزائن ہیں کہ راکٹ سسٹم ایک دن انسانوں کو چاند پر لے جائے گا اور پھر مریخ پر ہماری نسلوں کو ملٹی پلانیٹری بنا دے گا۔